بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ PTI کی لیڈرشپ نے بہت ہی گھٹیا کردار ادا کیا ہے عمران خان صاحب کی آنکھ، اور سب سے جو بڑے گھٹیا کردار ہے پنجاب کی قیادت اور علی امین گنڈاپور اور سہیل افریدی اور سلمان اکرم راجہ، ان لوگوں نے عمران خان کے ساتھ وہ کیا ہے جو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ عوام میں بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صدیق جان یا ان لوگوں کی باتوں پر مت چلیں، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ یہ صرف PTI کی عوام کو اور PTI کے جو غردار ہیں ان کا جو بے فضول بیانیہ ہے ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سہیل افریدی اپنی بہن کا رشتہ دے کر بیٹھے KPK ہاؤس میں، اس کا کیا مسئلہ تھا؟ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کو فوری طور پر ڈی چوک پہنچنا ہے تو گنڈاپور بھی KPK ہاؤس چلا گیا، سہیل افریدی بھی اسی طرح KPK ہاؤس میں چھپا بیٹھا ہے۔ سب ڈرامے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ کو بند نہیں کیا جائے، فوری طور پر پیغام دیتا کہ مجھے اغوا کر لیا گیا اور ایسا ٹویٹ جاری کرتا مجھے اپنے صوبے میں واپس نہیں جانے دیا جاتا۔ سلمان اکرم راج، آپ یہ کہیں گے کہ محمود اچکزئی، بھائی محمود اچکزئی کون ہوتا ہے کہ عمران خان کے لوگوں کو اور عمران خان کی پارٹی کے رہنماؤں کو کنٹرول، پھر آپ PTI چھوڑ کے محمود اچکزئی کی پارٹی کو جوائن کر لیں۔ پنجاب کی قیادت حامد خان کو بھی شہرہ مانی چاہیے جو عمران خان کے ٹکٹ پر، اور سلمان اکرم راجہ جیسا گھٹیا کردار۔ میں نے یہ بہت باتیں کہتا ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ جو اسلامی شریعت کے مطابق بھی قانون کی خلاف ورزی کے مطابق انسانی معاشرے کی خلاف ورزی اور فیملی کے بتائے ہوئے ڈاکٹروں کے وجود بھی نہیں کرے۔ دیکھیے چیف جسٹس ان کا پالتو ہے اور وہ اس کے ذریعے کرے گا، ان رپورٹوں کو جمع کرائے گا اور چیف جسٹس پر اعتبار کرے گا۔ عمران خان کی صحت کے معاملے پر فیملی بھی خاموش ہے، عمران خان کی صحت کے معاملے پر PTI کی لیگل ٹیم بھی خاموش ہے، PTI کے رہنما خاموش ہیں، اور مجھے کس اٹھا کر قسم کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ یہ وفادار نہیں ہیں جو قیادت اسلام آباد میں بیٹھی ہے۔ بھائی عمران خان کی موت اور زندگی کا معاملہ، یہ بے غیرت آگے ادھر بیٹھ، آپ لوگ اگر آج پاکستانی نہیں کھڑے ہوں گے تو کل عمران خان کی آپ کو لاش ملے گی، پھر لاش کا آپ جو کریں گے کریں۔ عمران خان کو زندہ چاہیے تو پنجاب کے لوگوں کو نکلنا ہوگا اور اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، اگر ماہ رمضان میں پنجاب کے لوگ نہیں نکلتے اور پنجاب کی قیادت بزدل ہے اور پنجاب کی عوام جیسے خیبر پختونخوا کے لوگ خود بخود نکل گئے، میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ عمران خان اس قوم کے لیے بیٹھا ہے جو قوم اپنے مستقبل کے لیے، ان کو یہ خیال ہے کہ عمران خان انقلاب لائے گا، عمران خان سب کچھ کرا۔ ہم اس شخص نے اس قوم کی خاطر اپنی ایک قیمتی آنکھ دے دی اور عمران خان اب جان دینے والا ہے، لیکن ایک قوم نہیں جاگی۔ میں اس قوم کا کوئی فائدہ نہیں جس پر اسے کہا جاتا ہے کہ جب وقت گزر جائے تو اس کے بعد یہ تو مکہ اپنے منہ پر مار دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب کچھ چیز ہو جائے تو پھر اس کے لیے نکلنا نہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھا کہ میری قوم میرے لیے نکلے گی، میری قوم میرے لیے نکلے گی، میں ان کے حق کے لیے بیٹھا ہوں۔ پہلا سال گزر گیا، قوم نہیں نکلی، دوسرا سال گزر، اب تیسرا سال ہونے والا ہے کہ عمران خان کے لیے قوم خاموش بیٹھی۔ اس شخص نے اپنی قوم کے لیے قیمتی آنکھ اور اپنی قیمتی وقت ضائع کر دیا گیا، اس نے اپنے ہر چیز قربان کر کے، اس پر سختیاں کی جا رہی ہیں، ہر چیز برداشت کر رہا ہے اپنی قوم کے لیے۔ اور قوم کیا کہتی ہے؟ قوم صرف یہ کہتے ہیں فلاں شخص نکلے، فلاں شخص۔ بھائی اپنے موبائلوں چھوڑو اور نکلو عمران خان کے حق کے لیے، آپ کا کام ہے قوم کا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں قوم کبھی مستقبل نہیں ہوتی جو قوم اپنے مستقبل کی خاطر نہیں نکلتی۔ عمران خان صاحب کیا اپنے بچے قاسم اور سلمان کے لیے بیٹھا ہے؟ ان کو تو سہولتیں موجود ہیں، وہ تو اپنے خاندان میں رہ رہے ہیں۔ کیا پاکستان عمران خان چاہے تو باہر چلا جائے تو اس قوم کے لیے نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ اور اس کی اولاد ہی اچھی ہے جن کے یہ نعرے اور ان کی پیشابیں کھائیں اس قوم کے لیے۔ میں تو عمران خان کے
بیٹھنا بھی اپنی قیمتی ایک آنکھ ضائع کر دی۔ اس قوم جو قوم اپنے مستقبل کا نہیں سوچتی، جس شخص یہ قوم پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا کی عوام کو چاہیے تھا وہ اب ملک پورا جام کرتے، لیکن افسوس ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی ایسا اقدامات نہیں کیا جا رہا، اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جنہوں نے 2 اور 3 لاکھ ووٹ فری میں لے کر ایم این اے ایم پی اے بنے، وہ لوگ اسلام آباد میں گندے پور کا پیشاب کھا رہے ہیں۔ وہ کہاں گیا بے غیرت مرزا افریدی، جہاں عمران خان کے ووٹوں پہ سینیٹر بنایا تھا، وہ کہاں گئے؟ جو لوگ عمران خان کے نام، شبلی فراز کہاں بے غیرت مر گیا، علی محمد کہاں بے غیرت مر گیا، سہیل افریدی کہاں بے غیرت مر گیا، وہ کہاں گیا؟ شیرال افریدی، شہزادہ گلزار، بغیر تو استعفیٰ دو اگر عمران خان کے لیے نہیں تمہیں عوام نے عیش و عشرت کے لیے ووٹ نہیں دے گا۔ علامہ ناصر راجہ کو کوئی پرواہ نہیں، عمران خان مر جائے یا محمود اچکزئی، آپ محمود اچکزئی کی پارٹی جوائن کریں یا پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں۔ عمران خان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور عمران خان کو نہیں پتہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جب انسان عہدے پر بیٹھتا ہے تو بے نقاب ہوتا ہے۔ عمران خان کس پر اعتبار کرے؟ جس شخص پر اعتبار کرتا ہے وہی عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتا ہے۔ عمران خان کو سہیل افریدی پر اعتبار تھا، سہیل افریدی نے عمران خان کے ساتھ غداری کی، اور بہت سے لوگوں نے کیا عمران خان نے سلمان اکرم راجہ سے اور نعیم حیدر پنجوتا جیسے گھٹیا کردار عمران خان کے قید کے سوالیہ، ان لوگوں کو تو نہیں اٹھایا جاتا۔ صنم جاوید قید میں، فلک جاوید قید میں، شاہ محمود قریشی قید میں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور بہت سے لوگ قید میں۔ شاہ محمود قریشی کا بیٹا جنہیں بہت گھٹیا کردار ادا کیا، ان کا ملتان ڈسٹرکٹ بند کرنا چاہیے، گرفتار ہو جاتے، کچھ نہیں ہوتا، پھر رہا ہو جاتے، لیکن افسوس ہے یہ سارے نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آج میں قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اگر آج اللہ نہ کرے عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو پھر آپ کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا، پھر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آپ لوگوں کے لیے جان یا قربانی کرے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان کے ساتھ پاکستانی قوم نے کوفہ والا کام کیا ہے۔ میں آج سے پاکستانی قوم کو کوفہ کے نام سے پکاروں گا۔ پنجاب کے لوگ کوفہ کے رشتہ دار ہیں، یہ لوگ عمران خان کے ساتھ کوفیوں والا سلوک کیا، یہ افسوسناک ہے۔ جس لیڈر نے اپنی قوم کی خاطر آنکھ قربان کر دی، وہ قوم ابھی تک گھروں میں بیٹھی اور مزے سے دیکھ رہی ہے، اور خان صاحب امید ہے کہ ان قوم کی جہلی قوم جو بے فضول قوم کے لیے اپنی جان مت دیں، یہ قوم اس لائق کہ ان پر ذلت اور ان پر ظالم حکمران ہو، ان کے پر ٹیکس اور ہر چیز ہوتی رہے، یہ قوم نہیں کھڑی ہوگی۔ اس قوم کا مستقبل نہیں، جو قوم خود غلام ہو، یہ 70 سال سے غلام ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، انگریز خود چلے گئے، پاکستانی قوم اس پر آزادی حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ قائد اعظم اور دوسرے لوگوں کی مہربانی تھی جن لوگوں نے ان قوم کے لیے احسان کیا۔ اس قوم نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ شکریہ۔